نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے معلوم کیا کہ سورہ ملک ہر روز رات میں پڑھنے سے یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی. تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سورہ ملک کی تھوڑی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے، بہت مختصر سی، کہ اگر ہر رات ہم اس کی تلاوت کریں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی ہدایت دی ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. آیت کی سورہ کی شروعات ہی اس آیت سے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ بہت بابرکت ہے. بابرکت یعنی کہ جس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ ہمیں ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم دن بھر جو ہم ادھر ادھر کوششیں کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کون سا خوف لیے پھرتے ہیں، نہ جانے کس فکر میں کس غم میں رہتے ہیں. اصل میں ہمیں رجوع کدھر کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن ہم نے اپنے غموں میں، اپنے پریشانیوں میں، اپنے حاجتوں میں ہم نے اللہ کی طرف اپنی پیٹھ کر دی، اور کسی اور کی طرف، دنیا کی طرف، اسباب کی طرف ہم چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. تمہیں جو چاہیے، جو سکون چاہیے، جو تمہاری حاجتیں ہیں، جو تمہاری مرادیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ سارا کچھ میرے پاس ہیں، کیونکہ میں ہر شے پر قادر رکھتا ہوں. یعنی کہ میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں، ہر شے پر قادر ہوں. اگلی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہی ہے جس نے موت اور حیات کو، یعنی کہ زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے بہترین ہے عمل میں، اور وہی غالب ہے اور بخشنے والا ہے. یعنی کہ آج جو سارا دن میں نے گزار دیا، میں یہ کیوں آج کی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ رات میں جب ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ ملک کو، تو اس میں ہمارے لیے ریمائنڈرز کیا ہیں. تو آج کا دن جو میں نے ضائع کیا یا میں نے گزارا، نہ جانے کس غفلت میں گزارا، اصل میں کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا تاکہ آزمائیں کہ میرے اعمال کیسے ہیں. کیا آج دن بھر جو میں نے عمل کیے، کیا اس فکر میں نے وہ اعمال کیے کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور آج کا دن میرے لیے ایک موقع ہے، ایک امتحان ہے کہ میں اپنے آپ کو ثابت کروں کہ میں بہت اچھی ہوں اپنے عمل میں. ایک بیوی کے طور پر، ایک ماں کے طور پر، ایک بہن کے طور پر، ایک بیٹی کے طور پر، ایک ماں کے طور پر، ایک پڑوسی کے طور پر، ایک رشتہ دار کے طور پر میرے اعمال بہترین سے بہترین میں کیسے اس کو کر سکتی تھی، میں کیسے اپنے اعمال کو سنوار سکتی تھی. ایک تو صرف اچھے ہونا ہے، اور دوسرا بہت اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھا ہے عمل میں. تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میرے آس پاس جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اچھا انسان ہے، کیا اس اچھے انسان سے بھی میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا میں ایک اپنے جیسی کسی بہن کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ کتنی اچھی ہے اپنی بات چیت میں، اپنے عادت و اخلاق میں، اپنی ایمانداری میں، اپنی نمازوں میں، وہ کس قدر اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کا خوف رکھتی ہے، یا کس قدر وہ اچھی بیوی ہے، کس قدر اچھی ماں ہے. کیا میں اپنے آپ کو اس سے اچھی بہتر بنانے کی میں نے آج کوشش کی؟ اگرچہ نہیں کیا ہے تو یہ میرا سارا دن ضائع ہو گیا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، کیونکہ اگر آج کا دن میں نے ضائع کر دیا ہے تو کل کا دن میرے لیے ایک موقع ہے کہ کل میں اپنے آپ کو ثابت کروں، جہاں بھی ہوں میں، جس رول میں ہوں،
ایک بہن ہوں یا بیوی ہوں یا ایک بیٹی ہوں، ایک ٹیچر ہوں، ایک ماں ہوں، جو بھی ہوں، آج دن بھر مجھے جو بھی کام کرنے کا موقع ملے گا، ان کاموں کو، ان اعمال کو میں کیسے کروں گی؟ بہترین انداز میں، کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اصل میں میرا رب اسی لیے مجھے یہ زندگی عطا فرمائے کہ وہ دیکھے کہ میں کیا سب سے بہتر اپنے اعمال لے کر جاؤں گی اللہ کے پاس۔ اگلی آیت ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، یعنی کہ جس نے 7 آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اے دیکھنے والے رحمان کے پیدا کرنے میں تو کوئی کجی یا کمی نہیں دیکھے گا۔ فرجی البصرہ، تم لوٹاؤ اپنی نظر کو، ہل تری من فطور، کیا دیکھو گے تم اس میں کوئی شگاف؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب اپنی بڑائی، اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، جس رب کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، وہ رب کون ہے؟ جس نے 7 آسمان کو بنایا ہے، اس کی ایک کاریگری کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا اس آسمان کی طرف جب تم نظر کر کے دیکھتے ہو، کیا اس میں کوئی شگاف، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ دوبارہ کوشش کرو، فرجی البصرہ، دوبارہ اپنی نظر کو لوٹاؤ، دوبارہ کوشش کرو، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں بیان کرتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ لوٹاؤ، ینقلب الیک البصر، وہ واپس لوٹ آئے گی تمہاری طرف نظر، خاسئا وہو حسیر، یعنی کہ بہت ہی تھک کر، ذلیل ہو کر وہ لوٹ آئے گی۔ یعنی کہ کوشش ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی میں کوئی کمی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کمی ملی نہیں تو ناکام ہو کر لوٹ آئی، یعنی کہ اس رب کی ہمیں اطاعت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً آسمان دنیا کو، کیونکہ ابھی 7 آسمان کی بات ہوئی، تو جو دنیا کا آسمان ہے، جو دنیا کے قریب ترین آسمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے، بمصابیح، چراغوں سے زینت والا بنا دیا ہے، اور اسے شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا ہے، رجوما للشیاطین، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ، اور ان کے لیے بنایا ہے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جن شیاطین کی بہکانے سے، جن شیاطین کے وسوسوں میں ہم آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں مار بھگانے کے لیے آلہ بنایا ہے۔ اور کون سا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جن ہے وہ اوپر کی طرف بھی پرواز کرتے ہیں، اور وہاں پر نیچے آسمان میں جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز سننے کی، ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ستاروں کے ذریعے انہیں مار بھگاتا ہے وہاں پہ، تو اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ شیطانوں کو مارنے کا آلہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جن شیطانوں کی گمراہی میں، جن شیطانوں کے وسوسے میں ہم گمراہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ایک دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ان کی بہکاوے میں آ کر انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، کفر کرتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو آج سارا دن ہم نے جو اعمال کیے ہیں، بیٹھ کر ہم ایک بار دیکھیں کہ ہم کتنے مرتبہ اس شیطان کے وسوسے میں جا کر ہم نے گناہ کیے ہیں، کتنی بار ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ان شیطانوں کے لیے بھی عذاب ہے، دہکتی آگ کا عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی آگ کا عذاب ہے، اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی کہ اگر آج کا دن میں نے ایسے گزار دیا ہے اللہ کی نافرمانی میں، تو میرے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ مجھے بھی اسی بری جگہ لوٹنے کا کہیں میرے لیے انجام نہ ہو جائے۔ اور وہاں کا اللہ تعالیٰ ایک تذکرہ، یعنی کہ ایک سین وہاں کی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اذا القوا فیہا سمیعون، اذا القوا یعنی کہ جب ڈالا جائے گا اس میں تو وہ سنیں گے،
کنہیں ڈالا جائے گا؟ شیطانوں کو، اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ان لوگوں کو جب ڈالا جائے گا تو سمیع وہ سنیں گے لہا وہاں پہ جہنم میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آپ نے برتن میں بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جب پانی میں جوش آتا ہے، یا ایون ڈیم کی جگہ پانی میں جوش دیکھا ہوگا، یا کہیں بھی جب اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک طرح کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ تکاد قریب ہے کہ تمیز من الغیظ، یہ مثال آپ کو میں اگر دینا چاہوں تو کسی انسان نے اگر شیر کو دیکھ لیا ہے تو وہ خود اپنے آپ میں ہیبت والی بات ہے، لیکن اگر وہ اسے دیکھ کر چیخے دہاڑے، کیونکہ شہیق اسی میں آتا ہے کہ وہ چیخنا دہاڑنا، جب وہ چیخے دہاڑے تو اور وہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ کیسے تکاد تمیز من الغیظ، یعنی کہ ایون جہنم کو بھی غصہ آ رہا ہوگا، کس پر؟ وہ بھی غضبناک ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر۔ اور کلما جب کبھی ڈالا جائے گا اس میں فوجن کون ہے؟ گروہ در گروہ لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، وہاں کا داروغہ پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، یعنی کہ ان باتوں کو بتانے والا؟ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ واقعی کیا ہمارے تک باتیں نہیں پہنچی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے؟ کیا اس کے باوجود میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں؟ اگلی آیت ہے قالو، وہ کہیں گے بلا قد جانا نذیرون، بلکہ آیا تھا ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والا، یعنی کہ اللہ کی یہ میسیجز کیا ہمارے طرف مختلف ذریعات سے نہیں پہنچ رہے ہیں، ہمارے طرف مختلف ذرائعوں سے نہیں پہنچ رہی ہیں؟ کبھی کسی دوست نے کہا، کبھی کسی ٹیچر نے کہا، کہیں واٹس ایپ پہ سنا، کہیں اور ہمارے طرف اللہ تعالیٰ کے یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں، لیکن فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو اب وہ کہیں گے، داروغہ کہیں گے، بے شک تم بڑی گمراہی میں تھے۔ اب ہماری طرف بھی جب اللہ کی باتیں آتی ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، نمازیں فرض ہیں، نمازیں چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ واقعی میں ایسا فرماتا ہے کہ تم جو چاہے وہ گناہ کر کے میرے پاس آ جاؤ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے توبہ کرو، اور توبہ میں کیا ہے؟ ندامت کے ساتھ ہمارا ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہنوں، اتنی آیتوں کی تفسیر کو آج ہم مختصر کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ہی ریمائنڈر ہے کہ ہم دن بھر کا جائزہ لیں، اور ہم نے کہاں کہاں پہ اللہ کے نافرمانیاں کی ہیں اس کی ہم توبہ کریں، اور کل کا دن ہم پلاننگ کریں کہ ہمارے اعمال کو ہم بہت اچھے بنائیں گے، بہت اچھے اعمال کرنے والے بنیں گے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں گے، اور اللہ کے نافرمانیوں سے ہم بچیں گے، تاکہ ہم جہنم جیسی بری جگہ لوٹنے سے بچ جائیں، اس برے انجام سے ہم بچ جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔